ہاں بالکل صحیح. نہیں ٹھیک ہے. حلقہ اقبال کے اجلاس میں خوش آمدید. گزشتہ ماہ اسی حلقے کے اسی ہال میں آپ نے برطانیہ سے آئے ہوئے ڈاکٹر سعید اختر درانی صاحب گزارشات اور اس پہ میرے اطلاعات سنے تھے، جن کا موضوع ویسٹ میں یورپ میں اقبال شناسی کا. آج اسی موضوع کی توسیع اور ایک دوسرے لسانی اور جغرافیائی خطے کے بارے میں اپنی معلومات میں پائے جانے والے خلا کو پر کرنے کے لیے ہم پھر یہاں اکٹھے ہوئے ہیں. آج کا موضوع ہمارا اقبالیات ہندوستان میں اقبال شناسی. گزشتہ سے پیوستہ سال 2003 میں ہمیں بین الاقوامی کانفرنس کرنے کا اتفاق ہوا تھا. اس کا عنوان تھا پرسپیکٹیوز آن اقبال. انگریزی میں اس لیے تھا کہ وہ بین الاقوامی کانفرنس تھی اور ہماری رابطے کی زبان ہوئی تھی. اس میں جب سب کو دعوت نامے دنیا بھر کے اقبال شناسوں کو بھجوائے گئے، جیسے کہ معمول ہے ہمارے ہاں، ہمیں مقالات موصول ہونے شروع ہو گئے جو اقبال کے مختلف پہلوؤں پر کچھ نہ کچھ لکھ رہے ہیں. اقبال اور خودی، اقبال اور شاہین، اقبال کا تصور فلان، اقبال کا تصور فلان. ہم نے ان سے ادب سے گزارش کی کہ ہمیں براہ کرم یہ مت بتائیے کہ اقبال کا تصور فلان چنان کیا ہے. آپ نے تو خود پاک و ہند کے ماہرین اقبالیات اور اقبال شناسوں کی تحریروں سے استفادہ کر کے یہ تحریر بنائی ہے. آپ صرف یہ بتائیے کہ آپ نے اقبال کو کیسے پڑھا گیا ہے. پاک و ہند کے اقبال شناس یا اقبالیات وہ بنیاد ہے جس سے دنیا بھر کی اقبال شناسی نے استفادہ کیا ہے اور اس پر اپنی تعمیر کی ہے. تقسیم کے بعد سے دونوں ممالک بھارت اور پاکستان کی اقبال شناسی کے میدانوں میں ایک قدر فرق نظر آتا ہے اور حالات کے جبر نے خود مجھے یہ کہنے میں کوئی بات نہیں ہے، اس اعتراف کرنے میں کہ مجھے آپ اگر کہیے کہ یورپ میں اقبال شناسی کے بارے میں گفتگو کرو تو میں بلا تکان اپنے حاضر حافظے سے آپ کو پون گھنٹہ 1 گھنٹے کی تقریر سنا سکتا ہوں. لیکن یہی بات اگر مجھے آپ ہندوستان کے لیے کہہ دیں کہ شاید میرا ماخذ معلومات 15 منٹ میں ختم ہو جائے. اس سے اندازہ کیجیے کہ ہمارے اس خطے کے بارے میں اقبال شناسی کی معلومات میں کہاں کہاں خلا ہوا. اس خلا کو پر کرنے کے لیے آج ہم نے ڈاکٹر عبدالحق صاحب کو ضرورت دی ہے. وہ پاکستان تشریف لائے ہوئے تھے، ہماری درخواست قبول کرتے ہوئے وہاں تشریف لائے. اس سے پہلے کہ میں ان سے براہ راست درخواست کروں کہ وہ ہندوستان میں اقبال شناسی کے بارے میں عرض کریں کچھ، میں ان کے تعارف کے لیے ڈاکٹر رفیع الدین ہاشمی صاحب کو مختصر نظر دینا چاہتا ہوں. وہ ڈاکٹر صاحب کا تعارف کروا لائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب محترم ڈاکٹر عبدالحق صاحب، جناب سہیل احمد صاحب اور مہمانان نوازران اور ناظران، آج کی تقریب اس اعتبار سے بہت اہم ہے کہ جیسا سہیل احمد صاحب نے اپنی تقریر میں اس خلا کا ذکر کیا جو گزشتہ سال بین الاقوامی اقبال کانفرنس میں رہ گیا تھا کہ اس میں دنیا کے مختلف ممالک سے آئے ہوئے اقبال شناسوں نے ان ممالک میں اور ان خطوں میں
اقبال شناسی کے کم و کیف اور اس کی رفتار اور اس کے معیار کے بارے میں، ان کے مضامین اور کتابوں کے بارے میں معلومات مہیا کی تھی، وہاں سوء اتفاق سے اس موقع پر ہندوستان سے، بھارت سے کوئی ساتھ نہیں آ سکے اور یہ خلا باقی رہ گیا۔ اس کے بعد پھر چند مہینوں کے بعد ڈاکٹر شمشاد امان فاروقی صاحب آئے، انہوں نے لیکچر دیا، حضرات نے سنا، لیکن اس کے باوجود اس بات کی کمی تھی کہ بھارت میں جو کچھ والیات کا کام ہوا ہو رہا ہے، جو صورتحال ہے، اس کی تشریح بتائی جائے۔ تو یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ ڈاکٹر عبدالحق صاحب یہاں آئے تو تھے کسی اور بہانے سے، لاہور میں عالمی کانفرنس میں آئے تھے، تو اس موقع کو غنیمت جانا اقبال اکیڈمی نے بہت قریب اہتمام کیا۔ ڈاکٹر عبدالحق صاحب کی شخصیت اقبال کے حوالے سے کوئی محتاج تعارف نہیں ہے، لیکن میں یہ عرض کر دوں کہ ہندوستان میں اقبال کے نام لیوا اور اقبال پر کتابیں لکھنے والے اور اقبال پر مضمون لکھنے والے تو بہت ہیں، بیسوں اور سینکڑوں لوگ ہیں، لیکن اقبال کے علمبردار گنتی کے لوگ، اور ڈاکٹر صاحب انہوں نے بہت نمایاں حیثیت رکھتے ہیں، یعنی وہ لوگ جنہوں نے اقبال کو اپنے مطالعے کا، اپنی تحقیق کا، اپنی تنقید کا موضوع بنایا اور اس پر کام کیا، لکھا اور دوسروں سے لکھوایا اور اقبال شناسی کی تحریک کو پیدا کیا، اس کو آگے بڑھایا، اقبالیات کے فروغ کے لیے ہمہ پہلو کام کیا۔ ڈاکٹر صاحب کا تعلق جو ہے وہ جونپور سے ہے، یعنی وہ اس اعتبار سے ایک اور بہت بڑے مرحوم اقبال شناس رشید احمد صدیقی کے ہم وطن ہیں، اور انہوں نے گورکھپور یونیورسٹی سے اقبال پر پی ایچ ڈی کیا، اور وہ غالباً بھارت میں اقبال پر سب سے پہلا پی ایچ ڈی ہے۔ اور اس سلسلے میں قابل ذکر بات یہ ہے کہ جب انہوں نے اقبال پر کام کے لیے اپنا خاکہ بنا کر یونیورسٹی کو پیش کیا تو یونیورسٹی نے اسے مسترد کر دیا اور یہ کہا کہ اقبال کو پاکستان کا خالق ہے، اس کا تصور دیا ہے، اس میں ہندوستان دشمن ہے، اس پر یہاں کیسے توجہ نہیں کرتا۔ لیکن پھر انہوں نے دوبارہ کوشش کی اور یونیورسٹی کو بھی کچھ لوگوں نے سمجھایا کہ یہ تو آپ کے لیے بدنامی کا باعث ہوگا یہ رویہ، اور اگر آپ اس کی اجازت دیں تو یہ بہتر ہے۔ تو پھر ان کو بات کو سمجھ گیا، انہوں نے اجازت دی، گورکھپور یونیورسٹی سے پی ایچ ڈی کیا۔ اس کے بعد ڈاکٹر صاحب میرا خیال یہ ہے کہ ایک لمبا عرصہ 30-40 سال تک دہلی یونیورسٹی کے شعبہ اردو سے وابستہ رہے، وہیں وہ پروفیسر ہوئے، وہیں صدر شعبہ ہوئے اور گزشتہ سال وہاں سے سبکدوش ہوئے۔ تو اس دوران میں آپ نے، جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ اقبال پر بہت کچھ لکھا، لکھوایا، 5-6 کتابیں ہیں، 20 مضامین ہیں، سیمینار منعقد کرائے۔ اسی طرح کے ایک سیمینار کو 1997 میں دہلی یونیورسٹی نے اس کا اہتمام کیا تھا، اور اس میں مجھے بھی اور ڈاکٹر تحسین فراقی اور پروفیسر ایوب صاحب نے تینوں کو اس میں جانے کا موقع ملا اور بہت سے لوگوں سے ملے، اور یہ اندازہ ہوگا کہ اور بھی بہت سے لوگوں نے اقبالیات کے فروغ کے لیے کوششیں کی ہیں، لیکن ڈاکٹر صاحب نے جس طرح سے اپنی یونیورسٹی میں اور اس کے اثر سے پھر دوسری یونیورسٹیوں میں اقبال کے مطالعے کا باب ہوا اور اس کو فروغ ملا، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ ہم نے اس سیمینار میں یہ دیکھا کہ بہت سے ایسے لوگوں نے، ان کے نام بھی مقالات پڑھنے والوں میں شامل تھے، انہوں نے بہت اچھے مقالات پڑھے جن کے نام ہم نے پہلے نہیں سنے تھے اور بالکل نئے لوگ تھے، نوجوان تھے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ یہ سب لوگ جو ہیں وہ اقبال کی طرف ڈاکٹر عبدالحق صاحب کی کوششوں سے راغب ہوئے ہیں، اور یہ سب ان کے تربیت یافتہ ہیں، اور جیسا کہ آپ انہوں نے بتایا کہ ان سے بہت سے لوگ ہیں آپ یونیورسٹی میں پہنچ گئے ہیں اور اقبال پر لکھ رہے ہیں اور پھر اس کے ساتھ یہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب کو ابھی کچھ عرصہ اقبال انسٹیٹیوٹ سری نگر سے بھی بطور وزٹنگ پروفیسر وہاں رہنے کا اور وہاں کام کرنے کا بھی موقع ملا، وہاں بھی انہوں نے اس بات کی کوشش کی، اور اقبال انسٹیٹیوٹ سری نگر جو ہے وہ بہت بڑا یونیورسٹی کا انسٹیٹیوٹ ہے، جو کم از کم پاکستان میں یونیورسٹیوں میں اقبالیات کے 1-2 شعبے تو ہیں، وہ بھی بس ہیں اس لیے ٹھیک ہے، لیکن انسٹیٹیوٹ نہیں ہے وہ،
اور جتنے بڑے پیمانے پر وہاں کام ہو رہا ہے وہ یہاں پر اس طریقے سے نہیں ہو رہا ہے. تو بہرحال ڈاکٹر صاحب کے معلومات ان کی لیکچر اور ان کی خطبے کے درمیان میں نہیں ہونا چاہتا. میرا خیال ہے کہ وہ اس کی تفصیل بیان کریں گے اور ہمیں بتائیں گے کہ مختلف سطحوں پر اس وقت اخباریات کی کیا صورت حال ہے اور کس طریقے سے کام ہو رہا ہے اس تحقیق پر. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کریم. دوستوں اور عزیزوں، میری خوشی یہ ہے کہ اس موضوع پر ڈاکٹر ہاشمی صاحب نے ایک کتاب بھی ترتیب دی ہے، وہ آپ کے پیش نظر ہے. ظاہر ہے اس سے الگ ہٹ کر یا اس میں اضافے کی صورت بہت مشکل ہے، لیکن میں کچھ چیزوں کا تذکرہ اس کتاب کے حوالے سے ہی سمجھیے کرنا چاہوں گا. کچھ نئی چیزوں کا بند پڑا تو اضافہ بھی کر سکوں گا. اول تو جس اقبال نے مسجد معشوق ہمارے زمین اور تاتاری اور افغانی نہ ہونے کا ایک ایسا عالمی اور آفاقی تصور دیا ہو، اس اقبال کو بھارت اور پاک میں یا کشمیر میں یا کسی اور خطے زمین میں تقسیم کرنا میں سمجھتا ہوں کہ یہ اقبال کے ساتھ زیادتی ہے. لیکن بہرحال مطالعے کی ایک پہلو یہ بھی ہوتا ہے. اس کے مختلف جہات ہیں اور ظاہر کی سب کا احاطہ یہاں ممکن نہیں سکے گا. میں آپ سے عرض کروں کہ شاید نہیں بلکہ اعتماد کے ساتھ کر رہا ہوں اور ادعائیت کے ساتھ کہ کوئی اور ایسا ادیب و فنکار نہیں ہے جس کے لکھنے والے یا جس کے پڑھنے والے مختلف علوم کے یا مختلف شعبوں کے ہوں. یہ اعزاز یا افتخار صرف اقبال کو حاصل ہے کہ اقبال کے پڑھنے والے ہندو، مسلمان، ان کے علاوہ کے اور بھی قبیلے اور خاندان، اردو، فارسی، عربی، اسلامیات کے علاوہ بھی اور بھی شعبے کے اساتذہ اور طلباء، اور ان کے علاوہ بھی ایک ایسی جماعت ہوتی ہے جو سیاسی حلقوں کا ہے. ان کے علاوہ ایک جماعت بھی ہے جو ہمارے مذہبی علماء دین کا ہے. اور اس طرح کی بہت سی جماعتیں یا جہات ہیں جنہوں نے اقبال کے مطالعے کو غالباً ناگزیر سمجھا ہے. اور میری ذاتی رائے یہ ہے کہ اقبال واقعی ہندوستانی سماج کے لیے ناگزیر تھی. آپ اندازہ لگائیں کہ اہل سیاست ہوں تو اقبال سے مفر نہیں ہے، فلسفے کے لوگ ہوں تو اقبال سے گریز پائی نہیں کر سکتے، اور اہل اسلام ہوں ان کے لیے تو ہے ہی، اور غیر اہل اسلام ہوں تو ہو سکتا ہے کہ اقبال کی ضد میں بھی اقبال کو جاننے کے لیے بھی یا ہمیں آپ کو جاننے کے لیے بھی اقبال کے لیے ناگزیر ہے. اب ظاہر ہے کہ جب یہ پہلو ہوں اور اتنے ڈائمنشنز ہوں تو پھر اقبال کے مطالعے کی وسعت کا بھی اندازہ لگانا زیادہ مشکل نہیں ہوگا. اب آئیے، آزادی کے بعد آپ حضرات کی علم ہے کہ اقبال کا نام لینا بھی جرم تھا. ہمارے وہ اساتذہ جو اکابرین اساتذہ کہلاتے تھے یونیورسٹی یا دانشگاہوں کے، نصابات میں، اپنی گفتگو میں، اپنی تحریر و تقریر میں بھی اقبال کو یا اقبال کا نام لینا باعث جرم سمجھتے تھے. ظاہر بڑا پرا شبہ ہوتا، اور بدقسمتی یہ ہے کہ اقبال پر تقسیم کی ساری ذمہ داری عائد کر دی گئی. اس کے پیچھے بھی ایک بڑی گرام کہانی ہے. اب ان حالات میں اردو کا کوئی استاد فارسی تو اس میں ذرا اس وقت تو اقبال کے ساتھ وابستہ نہیں، اردو کے ساتھ سر کتراتے تھے. ہاں یہ ضرور ہے کہ بعض ناگزیر وجوہات سے نظم ہو، غزل ہو، تو کہیں برائے گفتن اقبال کا نام تو آتا تھا، اور یہ کیفیت تقریباً 65 تک رہی. ابھی ڈاکٹر صاحب نے ذکر کیا اقبال پر ریسرچ کرنے کے لیے جو جدوجہد کرنی پڑی وہ ہم جانتے ہیں یا ہمارا خدا جانتا ہے. جس صاحب سے معاملہ تھا
وہ RSS کے پروفیسر تھے، پروفیسر مشرا، جو ڈین فیکلٹی آف آرٹس تھے۔ خیر، ایک سلسلہ یہ تھا کہ رشید احمد صدیقی ہندوستان کی زمین پر، سرزمین پر پہلے شخص ہیں جو اقبال کے ہم نواؤں یا نام لیواؤں میں سے۔ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ رشید احمد صدیقی اردو کا پہلا پروفیسر ہے جو 21 سال کی عمر میں خود چل کے علی گڑھ سے علامہ سے ملنے کے لیے آئے تھے، اور ایسا عقیدت مند اردو کا استاد ابھی تک اقبال کو نہیں مل سکا، جن کی تحریروں تقریر میں ہی نہیں، جن کے پورے تفکیری نظام میں اقبال چھائے ہوئے۔ اور ان کے ایک شاگرد پروفیسر محمود الہی تھے جو علی گڑھ سے فارغ ہوئے تھے، رشید صاحب کی نگرانی میں PhD کیا تھا۔ اس سے اتفاق یہ کہ گورکھپور یونیورسٹی کے صدر شعبہ تھے اور میرے استاد قرار دیے گئے۔ تو ایک رشتہ دو واسطوں سے علامہ تک پہنچتا ہے۔ تو ظاہر ہے کہ کچھ شوق بھی تھا، اور کچھ یوں سمجھیے کہ پورے معاشرے میں یہ کوئی مبالغہ نہیں ہے، ہندوستان کے پورے معاشرے میں جہاں کہیں مسلم آبادی ہے، اقبال کو لوگ جانتے ہیں۔ اور آپ کو تسلیم کرنا چاہیے کہ دنیا کی علمی تاریخ میں، ادبی تاریخ میں یہ بھی ایک معجزہ ہے جو ہمارے آپ کے لیے بڑے امتیاز کی بات ہے۔ اقبال کی نظم لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری، جس کثرت سے پڑھی آتی ہے، شاید ہی کوئی نظم پڑھی آتی ہو، یا کسی شاعر کو شاید ہی یہ امتیاز حاصل ہو کہ اس کی نظم اس کثرت سے پڑھی آتی ہے۔ ہندوستان کے تمام دینی مدارس ہوں یا سرکاری مدرسے ہوں، یہ نظم تو صبح کے وقت ضرور پڑھی جاتی ہے۔ ظاہر ہے کہ اس پڑھنے کا معاملہ نہیں ہے، پھر تھوڑی سی شدت ہوتی ہے، پھر آگے چل کے وہ سارے جہاں سے اچھا، اب سارے جہاں سے اچھا جس کا کلام ہو، تو ہندوستانی بچوں کے دل و دماغ میں یہ اشعار تو ہوتے ہی ہیں، خواہ وہ کسی قبیلے یا کسی پیمائش کا ہو۔ تو میں آپ سے اس طرح ہندوستانی سماج میں اقبال سے اس طرح وفر نہیں۔ اچھا، ظاہر ہے کہ ایک وہ صورت ہے جو ہمارے یہاں قومی ترانے کی ہے، دوسرے جو قومی ترانے ہیں جس پر آپ نے سنا ہوگا کہ بڑی تنقید اور بڑی تصدیق بھی ہوتی ہے، بندے ماترم، نہ اسے ہم قبول کرنے کے لیے تیار ہیں اور نہ ہندوستان کا ایک دوسرا بڑا سماج۔ تو ایک ایسی نظم درکار ہے جو سب کے دلوں کی ترجمانی کر سکے۔ تو ظاہر ہے کہ آپ لب پہ آتی ہے دعا بن کے یا سارے جہاں سے، تو یہ ہماری مجبوری ہے، اور اس مجبوری کا فائدہ اقبال نے اٹھایا۔ چنانچہ گورکھپور یونیورسٹی کی PhD کا موضوع قرار دیا گیا، اور ان کے عقیدت مند رشید صاحب نے ایک بڑا کام کرایا، جس کا ایک دوسرا ایڈیشن آپ یہاں بھی آیا، ڈاکٹر اکبر حسین قریشی کا تلمیحات و اشارات اقبال۔ اور میں آپ سے کروں کہ اقبال پر لکھنے پڑھنے کے لیے یہاں ہم اساتذہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں اور ہمارے اکابرین بھی ہیں۔ اقبال جی کا ایک دوسرا ہے کہ اقبال کو پڑھنا آسان بھی اتنا آسان نہیں، بقول ان کے یہ انہیں کا کام ہے جن کے حوصلے ہیں زیادہ۔ تو رشید صاحب کے اندر جو اقبال پرستی کا جذبہ تھا، میں آپ سے ملا آپ کے شہر میں بڑی ہمت سے کہہ رہا ہوں، آزادی کے بعد اردو کے کسی ادیب و شاعر نے اس قوم کے درد و داغ کی ایسی شدت یا درد بھری ترجمانی نہیں کی ہے جو رشید صاحب نے کی۔ ان کی تمام تحریریں آزادی کے بعد ہمارے استاذ کی بڑی دردناک کہانی بیان کرتی ہیں۔ اگر آپ نے نہیں پڑھی ہے تو خدا را رشید احمد صدیقی کو ضرور پڑھیے۔ ان کا ایک جملہ سنا رہا ہوں جو ان کی 32 کتاب جن کا توسیع خطبہ ہے پروفیسر ہونے کے بعد، اردو غزل۔ اقبال کو پڑھے بغیر ہم کسی شائستہ محفل میں بیٹھنے کے لائق نہیں ہو سکتے۔ آپ اندازہ فرمائیں، جس کا یہ جذبہ عقیدت ہو، اور یہ کوئی عقیدت ہی نہیں ہے بلکہ یہ سچائی ہے۔ اس لیے سچائی ہے، کس محفل میں بیٹھنا چاہیں گے؟ کیا آپ علماء کی محفل میں بیٹھنا چاہیں گے؟ اگر اس سب میں ہوں تو اقبال نے کون سے نقطے ہیں اسلام کے کہ جسے بیان نہ کیا ہو؟ اور آج ہی میں صبح آپ کی دانشگاہ میں ذکر کر رہا تھا کہ مولانا عبد الماجد علی آبادی نے اپنی تفسیر ماجدی میں لکھا ہے سورہ شعراء کی ان آیات کے بارے میں جو آخری آیات ہیں کہ حضرت حسان اور علامہ اقبال اس سے مستثنیٰ یہ مرتبہ کسی دوسرے شاعر کو نہیں ملا۔
اور ظاہر ہے کہ ایک عالم دین اپنی تفسیر میں، اور دوسرا عالم دین جس نے اقبال کو پوری عرب دنیا میں رائج کیا وہ مولانا علی میاں ہے۔ یہ 14 سال کی عمر میں نظم چاند کا ترجمہ عربی ترجمہ کر کے لے کے حاضر ہوئے تھے۔ اقبال کو یقین نہیں آیا تھا کہ یہ 14 سال کا لڑکا عربی جانتا ہے یا نہیں، چنانچہ انہوں نے لکھا کہ علامہ نے ان سے سوال و جواب کیے محض یہ جاننے کے لیے یہ عربی جانتا ہے کہ نہیں جانتا ہے، اور آج وہی عالم اسلام کا اتنا عظیم المرتبت عالم دین پوری عرب دنیا میں عزام کے بعد، عبدالوہاب عزام کے بعد جو آپ کے یہاں سفیر تھے، ان کے بعد اقبال کو پروپیگیٹ کرنے میں جو رول ادا کیا ہے، اور آج ہمیں حیرت نہیں ہونی چاہیے۔ مولانا نے لکھا ہے کہ مجھے حیرت ہوئی کہ جب دیکھا کہ پوری عرب دنیا میں ٹیگور کا نام لیا جاتا ہے اور اقبال کا نام نہیں لیا جاتا، تو انہوں نے ایک مشن بنایا کہ اقبال پر خطبات دی۔ آپ کو یہ معلوم ہے کہ روایت اقبال جس کثرت سے عربوں کو پیاری ہے، اس سے کہیں زیادہ اس کا اردو ترجمہ نقوش اقبال ہمیں پسند ہے۔ ترجمے اردو میں ترجمے کی تاریخ میں یہ شاہکار ترجمہ ہے۔ اور دوسری بات عرض کروں کہ اقبالیات میں جو پسندیدگی اس کتاب کو ملی نقوش اقبال کو، وہ کسی دوسری کتاب کو نہ مل سکی۔ اب تک اس کے 8 یا 9 ایڈیشن شائع ہو چکے ہیں۔ ہاشمی صاحب سے کبھی آپ تصدیق کر لیجیے کہ وہ علامہ اقبال کی تنقید پر لکھی جانے والی کوئی کتاب اتنی مقبول نہیں ہو سکتی۔ ظاہر ہے کہ جب ایسے اکابرین اقبال کی حمایت میں ہوں تو ظاہر ہے کہ علماء کا اور ان کی ساری تحریریں آپ دیکھیں، کوئی تحریر نہیں ہے جس میں علامہ کے اشعار سے اپنی تحریر کو شاداب اور سرسبز نہ بنایا ہے۔ اور مولانا مودودی کے ہاں مستعمل اشعار کی بھی آپ فہرست بنائیں، اور تو اور تبلیغی حلقے میں ابھی میں کتاب دیکھ رہا تھا جو حضرت کی شخصیت بتا دی، ترمذی شریف میں شمائل ترمذی، اس کے مقدمے میں 11 اشعار مترجم نے مولانا زکریا صاحب نے لکھے ہیں، اس لیے کہ اقبال کے افکار سے اگر آپ یا ہمیں کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن ان کے اشعار سے تو بہرحال سردار ہوگا، آپ کو یقین نہ آئے گا۔ لیکن میری بات یہ مان لیجئے کہ دہلی میں جب جلوس نکلتے ہیں دوسری جماعتوں یا پارٹیوں کے، تو بینر پر اردو ہندی دونوں رسم خط میں کبھی کوئی شعر، اگر سی پی آئی کا یا سی پی ایم کا جلوس ہے تو جس کھیت سے دہقاں کو یہ شعر دکھائی دے گا، اور اگر دوسری جماعتیں ہیں وہی جمع ہے قبیلے کی آگ کا دھارا، نگاہ جس کی ہو بے باک ضرب ہو کاری، کالج کے لڑکے جتنا جلوس نکالتے ہیں تو یہ شعر، کبھی دوسرا شعر۔ تو میں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ چاہے وہ سیاسی جماعتیں ہوں یا علماء کی مجلسیں یا خطابت ہوں، اقبال کے بغیر بات بنتی ہی نہیں۔ اب ان حالات میں ظاہر ہے کہ آپ لکھنے والوں میں دیکھیے، ہماری شاعری میں غالب میں لکھنے والے اردو سے سروکار رکھنے والے، یا تنقید کے یا اردو تدریس کے یا زیادہ فارسی تدریس کے یا اکا دکا دوسرے شعبوں کے لوگ ہیں، مگر اقبال کو لکھنے والوں میں آپ دیکھیے کہ عبدالسلام ندوی ہیں علماء کی صفوں میں، مولانا عبدالمالک آرمی ہے، یہ ہندوستانیوں کو ذکر کر رہا ہوں، اور اسی طرح سے بہت سے علماء نے اقبال پر اظہار خیال کیا۔ اور جب اہل سیاست کا ذکر کروں تو آزادی کے بعد یہ صورتیں، مثلاً اہل سیاست میں ایک صاحب زمیندار میں کچھ دنوں نے کام کیا تھا، اس کے بعد وہ کانگریس پارٹی کے بہت دنوں تک ہندوستان میں ورکر رہے، لیکن اس سے نالا ہوئے تو الگ ہو گئے، قاضی جلیل عباسی، اقبال کی شاعری اور فلسفہ، جو ہندوستان میں مولانا علی میاں کے ساتھ دینی مدارس کے قیام کے معمار اول ہے۔ آپ کو شاید نہ معلوم ہو کہ 4000 دینی مدارس کا قیام صرف یو پی میں کیا گیا، جس میں ڈاکٹر جلیل فریدی، مولانا علی میاں اور قاضی عدیل عباسی 3 اشخاص ہیں، اور یہ 4000 دینی مدارس آج اردو کی ترویج کے لیے ایک ستون نہیں بلکہ ایک امپیٹس کے طور پر کام کر رہے ہیں۔ یہ وہی قاضی عدیل عباسی ہیں جو سیاست میں تھے۔ ایک کتاب کچھ سال پہلے آئی جن کا کہ تمام تر کانگریس پارٹی سے تعلق تھا، رفیق زکریا کا، جو منسٹر رہے کانگریسی کابینہ میں مہاراشٹر کی سرکار میں، انہوں نے بھی اقبال پر اچھی کتاب لکھی، لیکن بہت اچھے اعتراضات بھی کیے، اپنے نقطۂ نظر سے جیسا بھی چاہا لیکن لکھا۔ اور ان
یہ تو میں نے مثال کے 2 کتابیں پیش کی، اور بھی بہت سے لوگوں نے اقبال کو اپنا موضوع بحث بنایا۔ اب دینی اور سیاسی اہل نظر کے علاوہ آپ ملاحظہ فرمائیں کہ وہ حضرات جن کا تعلق اردو سے نہیں ہے، اگر ہم نے اقبال کو اردو تک محدود کر لیا تو میں سمجھتا ہوں کہ بڑے برا نماری ایک بڑے شرم کی بات ہے، اس لیے کہ اقبال کی شاعری صرف شاعری نہیں ہے، مجبوری ہے کہ اقبال کی شاعری افکار کا ایک تلاطم میں رکھتی ہے، اور شاعری افکار کے بغیر لافہمی یا آفاقی نہیں بنتی ہے۔ فکر کی جتنی ہی شدت یا گہرائی ہوگی، جذبہ جتنا اس میں شامل ہوگا، تبھی وہ شاعری بھی عظیم ہوگی۔ تو اقبال کی شاعری پر گفتگو نہیں کی جا سکتی۔ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ اقبال صرف شاعر ہے اور نرا شاعر ہے، ایک طبقہ تھا جس نے یہ آواز بلند کی تھی، لیکن ایسا ہرگز نہیں ہے۔ آپ محسوس کر سکتے ہیں کہ اقبال کا، بلکہ مجنون گورکھپوری صاحب نے جو بڑے سخت ناقید، انہوں نے تو یہ لکھا ہے کہ اقبال کا کوئی شعر ایسا نہیں ہے جو ساز کے نازک سے نازک تار بھی نہ جایا جا سکتا ہو۔ یہی صورتحال ہے کہ میں اگر آپ سے عرض کروں کہ اقبال کے شاید چند اشعار ہوں گے جن میں فلسفے کا کوئی عنصر نہ ہوگا، باقی تمام تر اشعار ان کے کسی نہ کسی فکری تصورات سے وابستہ ہیں۔ تو اب ظاہر ہے کہ کیسے ہم اسے صرف اردو تک یا شاعری تک محدود کر دیں۔ اس لیے اب اقبال کی شاعری کا جو دوسرا پہلو ہے اور بڑا پہلو ہے وہ میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں کہ اردو فارسی پڑھانے والے، لکھنے والے، ہم جیسے گرے پڑے اردو کے اساتذہ، انہوں نے بھی شوق آزمائی کی، لیکن میں بڑے ادب سے عرض کر رہا ہوں کہ ہندوستان اور پاکستان کے منظرنامے پر اقبال پر تحقیق تنقید جو ہمارا شعار زیست ہے، اردو والوں نے اقبال پر بہت اچھی کتابیں نہیں لکھی ہیں۔ اقبال پر بہترین کتابیں، بلکہ میں غالب بھی شامل کر رہا ہوں، اقبال اور غالب پر بہترین کتابیں وہ لکھی گئیں جو اردو والے نہیں ہیں۔ یا تو ہمارا ذہن ساتھ نہیں دیتا یا ہمارا مطالعہ نہیں۔ ہاں، ہم اقبال کے پروموٹر ضرور ہیں، لیکن اقبال پر ہماری کوئی کتاب اتنی مائع ناز نہیں ہے جیسے کہ مولانا علی میاں کی یا ڈاکٹر یوسف حسین خان کی روح اقبال، جس پر ہم بہت فخر کرتے ہیں۔ ظاہر فخر کرتے ہیں کہ اردو تنقید پر کوئی ایسی مثالی کتاب نہیں لکھی گئی۔ ڈاکٹر یوسف حسین خان ظاہر تاریخ کے آدمی تھے، خلیفہ عبدالحکیم اردو کے نہیں تھے، اور آپ اس بات کو آپ پھیلائیں، جہاں تک لے جانا چاہیں لے جائیں۔ کلیم الدین، اچھا تیسری بات آپ سے کر رہا ہوں، یہ دوسرے لوگوں نے جن کا فلسفہ، تاریخ، اسلامیات موضوع ہے، انہوں نے اقبال کی شاعری اور فکر پر کما حق بہت توجہ دی اور بڑے عظیم کارنامے پیش کیے۔ اب ذرا دوسری طرف یہ دیکھیے، صرف یونیورسٹیوں کے لوگ ہی شعر کو مدرسے تک لے جانے میں معاون نہیں ہوئے، یہ تو ہمارا فرض ہے، اس لیے پیسے ملتے ہیں، یہی ہماری ملازمت ٹھہری ہے، لیکن وہ لوگ جن کا کہ اردو اور شعر سے کوئی تعلق نہیں ہے اور شعر کو مدرسے کے پہنچانے کے ذمہ دار نہیں ہوتے، ان لوگوں نے اقبال کی تفہیم میں بڑا رول ادا کیا ہے۔ اب ظاہر ہے، میں نے ابھی آپ سے ذکر کیا کہ یوسف حسین خان کا تعلق اردو سے نہیں ہے، یا قاضی، ابھی میں اس پر ذکر کروں گا، یہ لوگ تو یونیورسٹیوں سے ہیں، جو لوگ یونیورسٹیوں سے وابستہ نہیں ہیں ان کا میں ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ مولانا عبدالسلام کا تعلق یونیورسٹی سے نہیں ہے، کسی دانشگاہ سے کبھی نہیں رہا، یا سچیدانند کا تعلق دانش و درسگاہ سے کبھی نہیں رہا، اور ایسی ہی بہت سی صورتیں ہیں۔ میں آپ سے عرض کروں، ان لوگوں نے کبھی درسیات سے تعلق نہ رکھ کر کے بھی اقبال پر بڑے کام کیے، اور اس کی ایک بڑی بین مثال ہے۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ وہ لوگ جو فلسفے سے متعلق ہیں، ان کی کتابوں پر ذرا آپ نظر ڈالیں جو ہندوستان میں لکھی گئی۔ عشرت حسین، ڈاکٹر عشرت حسین، جنہوں نے پہلا PhD کا کام کیا اقبال کے فلسفیانہ نظام پر، میٹا فزکس پر، فلسفے کے تھے۔ خواجہ منظور صاحب، جن کی کتاب کا ایک حصہ یہاں بھی چھپا، یہاں آنے کے بعد، وہ انگریزی کے تھے۔ مجنون گورکھپوری انگریزی پڑھاتے تھے سینٹ جانس کالج میں، سوری سینٹ جیوز کالج میں گورکھپور میں۔ سرور صاحب بنیادی طور پر انگریزی کے استاد تھے۔ اسلوب صاحب کا بھی آپ نے نام لیا، اسلوب صاحب انگریزی کے آدمی ہیں، اور اگر ان کی تحریروں کو آپ دیکھیں تو لگے گا اتنا بڑا میری نظر میں کوئی اقبال شناس
ہماری صفوں میں موجود نہیں ہیں، جن کی 6 کتابیں بڑی معتبر کتابیں اب تک لکھی جا چکی ہیں، جن کے ہندوستانی پاکستانی ایڈیشن مقبول عام ہو چکے ہیں۔ اور کلیم الدین بھی انگریزی پڑھاتے تھے، وہ اقبال پر، عبد المغنی صاحب انگریزی پڑھاتے تھے، اور ہمارے ہاں پروفیسر میں نام بول رہا ہوں، فلاسفی کے پروفیسر تھے، انہوں نے اقبال پر کتاب لکھی۔ اب میرے سامنے مشکل یہ ہے کہ ہاشمی صاحب نے ایک حد بندی کر دی ہے، اور آپ کی سرزمین انہوں نے بھارت میں اقبالیات، انہوں نے کشمیر میں اقبالیات کو الگ عنوان دیا ہے۔ تو اگر میں کشمیر کا ذکر کرنا چاہوں تو میرے لیے تھوڑی پابندی کی، لیکن بہرحال میں ذکر کرنا چاہوں گا۔ کشمیر میں بہتر لوگ ہیں، بیشتر لوگ ہیں جو اسلامی اسٹڈیز کے لوگ ہیں، یا تاریخ کے ہیں، یا عربی اور فارسی کے ہیں، جنہوں نے اقبال کو اپنا موضوع سخن بنایا ہے۔ چلیے یہ تو اپنے ہیں، اب آپ بتائیے کہ اقبال سے کیا رغبت ہو سکتی تھی خواجہ غلام السیدین کو، جو نہ اردو کے نہ انگریزی کے، ایجوکیشن کے، لیکن ایسی معتبر کتاب کہ آج تک اقبال کے فلسفہ تعلیم پر یا نظام تعلیم پر کوئی بہتر کتاب نہیں لکھی جا سکی، وہ خواجہ غلام السیدین کی۔ اچھا چلیے یہ بھی تو ہمارے قبیلے کے تھے۔ ہندوستان کے دوسرے صدر مملکت ڈاکٹر راجا کرشن نے کیا پڑھی تھی؟ یہ اپنی معتبر کتاب انڈین فلاسفی میں ایک باب علامہ بتائے ہوتے ہیں۔ اب دوسری طرف بھی آئیے، ہماری دانشگاہوں میں یہ ہوا ہے کہ چونکہ ہندوستان بڑا ملک ہے، بڑے طور پر سوچتا ہے، اب کنٹمپرری پولیٹیکل تھاٹ پر گفتگو کرنی ہوگی، کنٹمپرری یا ماڈرن انڈین فلاسفی پر گفتگو کرنی ہوگی، تو کوئی کتاب اقبال کے تذکرے کے بغیر تکمیل نہیں پا سکتی۔ چنانچہ وہ کتابیں جو ہمارے غیر مسلم اساتذہ یا اکابرین نے علامہ اقبال پر لکھے ہیں یا تیار کیے یا پورے ابواب اس کو شامل ہیں، یہ ان کی مجبوری تھی۔ غالب ہاشمی صاحب کی کتاب میں اس حصے کا تذکرہ دیا۔ پروفیسر شریواستو نے جو پولیٹیکل تھاٹ کے آدمی ہیں، انہوں نے پولیٹیکل تھاٹ آف اقبال، ڈاکٹر اقبال، پورا دو باب ایک کتاب کو صرف کیا ہے۔ اس لیے صرف کیا ہے کہ ہمارے نصاب میں ضرورت ہندوستانی، آپ کو سن کے خوشی ہوگی کہ دہلی یونیورسٹی نہیں بلکہ دوسری دانشگاہوں میں بھی اقبال پر ایک پیپر بھی، اقبال کے فلسفے پر بھی ایک پیپر ہے، ایم اے ان فلاسفی ہے، اس پر بھی پیپر ہے، اور کنٹمپرری لٹریچر پر آپ سن کے خوش ہو جو انگلش کا پیپر ہے، اس میں اعظم صاحب سے معذرت کے ساتھ انگلش کا اقبال سے کیا لینا دینا، لیکن کنٹمپرری انڈین لٹریچر کے تحت اقبال بھی پڑھائے جاتے ہیں، فیض بھی پڑھائے جاتے ہیں جی، اور یہی منٹوبی کے افسانے بھی پڑھائے جاتے ہیں، اس لیے ان کے بغیر معاصر ہندوستانی ادب کی تکمیل نہیں ہوتی۔ تو اس طرح سے اقبال کے بارے میں جو آپ میں ذکر کر رہا ہوں وہ ہمارے سماج کے لیے تو ایک ناگزیر حصہ بن گیا ہے۔ اب آپ کیسے نظر انداز کریں گے؟ علماء جوجتے بھی ہیں، چاہے اقبال نے جنت و دوزخ کا تصور جو ریکنسٹرکشن آف ریلیجیس تھاٹ میں کیا ہے، آیا اس کی کیا حیثیت ہے، کیا وہ ہے واقعی ہے، کیا وہ ہے، اس کی بحث ہوتی ہے، ہونی بھی چاہیے، ہوتی رہنی چاہیے، لیکن اقبال سے اگر کوئی دامن کشاں ہونا چاہے تو بسہولت نہیں ہو سکتا، یہ بات میں عرض کروں۔ اور اسی کا تقاضا تھا یا یہی مجبوری تھی کہ ہندوستان میں اقبال آزادی کے بعد تو ایک وقت تک غائب دیا گیا، باوجود نہیں پسند کیا گیا، لیکن میں آپ سے کروں مسز گاندھی بڑی مدبرہ تھی، اتنی آسانی سے ماننے والی نہیں تھی، لیکن ان کے ظاہر ان کے مشیروں نے یا مشورہ کاروں نے دو وجوہات سے جو میرے سامنے بہت نمایاں ہے، یہ دو وجوہات سے اقبال کو اپنانے کیا اور اقبال پر دریا دلی کے ساتھ خزانے اور دہانے کھولنے کی ساری ترکیب کی۔ ایک تو مقصد یہ تھا کہ اقبال جس اقبال پر آپ بہت ناز ہے وہ آپ کا ہی نہیں ہے، وہ تو برصغیر کا ہے، ہمارا بھی ہے، غالب تو ہمارا ہی ہے، اقبال بھی ہمارا ہے،
آپ سے لے لیا جائے تاکہ آپ تحریر دامن ہو جائیں. اور دوسری ضرورت ہی صرف تھی کہ اقبال کو ہم چھوڑ کر کے یا ترک تعلق کر کے ہم نہیں جی سکتے تھے. آپ کو یاد ہوگا کہ جب شرما چاند کے سفر پہ گیا ہے تو مسز گاندھی نے یہاں سے پوچھا تھا کہ ہندوستان کیسا لگتا ہے. اس نے جواب دیا تھا سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا. اور اسی ضرورت کے تحت اس لیے کہ وہ ناگزیر ہے. میں صبح یونیورسٹی میں ذکر کر رہا تھا اس پر کوئی بہت زیادہ فخر کرنے کی ضرورت نہیں ہے مجھے اور نہ آپ کو, اس لیے کہ ابھی یہ کم ہوا ہے. جو ہونا ہے ابھی تو سب کچھ باقی ہے. 1 لاکھ روپے کا ہر سال انعام اقبال کے نام پر, اقبال سمان, مرکزی حکومت کا نہیں, اسٹیٹ کی حکومت, مدھیہ پردیش کی حکومت ایوارڈ کرتی ہے. اور اتنا بڑا انسٹیٹیوٹ جو کشمیر میں ہے, کسی غالب پر کوئی انسٹیٹیوٹ نہیں, یہ اقبال پر انسٹیٹیوٹ ہے. اور کبھی میں آپ سے ذکر کروں کہ جتنی محبت کشمیریوں کو اقبال سے دیکھی وہ نہ میں نے اپنے میں پائی اور نہ آپ نے پائی. دکانوں کا, شاہراہوں کا, بچوں کا, اب آپ سوچیے کہ انسٹیٹیوٹ میں اقبال کے پسندیدہ چند منتخب اشعار کا اسٹیکر تیار کیا گیا, 1 لاکھ اسٹیکر, اور آنن فانن وہ ہاتھوں ہاتھ لیا گیا. اور اقبال سے جو ان کی عقیدت ہے اور ہونی بھی چاہیے, جو عقیدت ہے میں سمجھتا ہوں کہ وہی ایک چھوٹا سا خطہ بہشت اقبال کو زندہ یاد رکھنے کے لیے کافی ہے. ہم آپ اقبال کو نہ بھی لگائیں تو اگر وہ سلامت رہیں گے تو اقبال کو یاد کرتے رہیں گے. اور اسی سلسلے میں مجھے معلوم ہے کہ آپ بھی اہتمام کرتے ہیں. ہندوستانیوں نے یہ فیصلہ کیا کہ 9 نومبر جو علامہ کی سال ولادت ہے, اس سال ولادت کو یوم اردو کے طور پر, اس طرح کہ اردو پر جو استاد پڑھی ہے اس کو منانے کے لیے ایک بڑا خوشگوار بہانہ پروفیسر محمد حسن صاحب نے 31 جنوری طے کیا تھا, اس لیے کہ مسٹر پانڈے نے اس دن اردو کی خاطر خودکشی کی. یہ اردو کا پہلا واقعہ ہے. ان کی یادگار, مسٹر پانڈے کی یادگار میں یوم اردو 31 مارچ کو منایا جائے. ہماری جو انجمن اساتذہ اردو ہے ہم لوگوں نے یاد طے کیا کہ 10 نومبر چونکہ مولانا آزاد کی ولادت, تاریخ ولادت ہے, اس دن منائیں. لیکن اب آپ نے کہا 9, ہم 9 نومبر کو جو علامہ کی تاریخ طے ہوئی ہے ہم اس دن یوم اردو منائیں گے. پورے ہندوستان میں اخبار تو یہاں آتے ہیں, جہاں آتے ہیں دیکھتے ہیں کہ میں آپ سے ذکر کر رہا ہوں کہ دہلی کے قریب و کوچے میں علامہ اقبال کا ڈے منایا جاتا ہے, دور دراز علاقوں میں ڈے منایا جاتا ہے, اور جس اہتمام سے منایا جاتا ہے اپنی کمزوریوں اور اپنی کم بساط اور کم خرچ کی بنیاد کرتی ہے. تو دراصل ایک تحریک کی صورت ہے. اور ظاہر ہے کہ جب کسی شاعر سے یا کسی فنکار سے تحریک وابستہ ہو جائے تو پھر اس کی عظمت کا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں. اس لیے کہ کسی ہندوستان کی کسی جماعت کو کسی مسئلہ نہیں ہے اپنا جयکارہ یا مطلب یہ کہ اپنا نعرہ اگر دے سکتا ہے تو اقبال کے اشعاری سے دے سکتا ہے. یہ بارہا ہم نے سوال کیا ہے اور آج بھی آپ کے پلیٹ فارم سے کر رہا ہوں کہ اقبال پر آپ نظر سے جس طرح چاہے گفتگو کرے. یہ مجنون گورکھپور نے لکھا ہے اور یہ ہاشمی صاحب گواہ ہے. یہی شعر جس کھیل سے دیکھا ہوں مجنون گورکھپور جو سب نامی ہیں, لکھا ہے کہ جو آزاد بھارت کی پہلی کتاب ہے, تنقیدی بھی ہے تنقیدی بھی. لکھا ہے کہ مارکس اور لینن بھی اقبال کے اس انقلابی خیال سے آگے نہ جا سکا, اس کوشش گندم کو. اور میں بیلران کہا کرتا ہوں صرف ایک شعر جو فارسی میں اس خیال کو تمام ترقی پسندانہ شاعری اور تحقیقات کے باوجود بھی اقبال کے شعر کا بدل نہیں ہو سکا. جاوید نامے میں ایک منظر ہے, اس منظر میں یہ شعر ہے, خواجہ اور بندے کا ذکر ہے, مزدور کا ذکر ہے. علامہ کہتے ہیں خواجہ مانے بندے مزدور برد, آبروئے دخترے مزدور برد. اب آپ اندازہ لگائیں کہ آج خواجگی اور یہ مزدوری
کے درمیان جو کشاکش ہے ہندوستان کے کسی ادب میں کہیں نہیں ذکر ہوا علامہ اقبال سے پہلے۔ علامہ اقبال کی بصیرت کو آپ آخری کہیے کہ 1923 میں خضر راہ میں انقلاب روس کو لبیک کرو، آفتاب تازہ پیدا کرتے کہتی سے ہو، یہ آواز، یہ بشارت کی آواز تھی، اور علامہ ہی محسوس کر سکتے تھے، اور علامہ نے ہی یہ نظم لکھ کر کے ہندوستانی ادبیات میں، اور یہ اس پر تو چونکہ مباحث ہوتے رہتے ہیں، چونکہ ہم جن کے درمیان ہیں وہاں تو کشاکشوں کی آماجگاہ ہے نا۔ آپ تو خوش نصیب ہیں کہ آپ نے فارسی اور اردو کو دیکھ لیا، پنجابی کو دیکھ لیا، یا ایک آدھ دو زبانوں سے آپ کا مقابلہ ہوا، چونکہ آپ سب لوگ ایک ہیں تو آپ مفاہمت بھی کر لیتے ہیں اور مسابقت بھی کر لیتے ہیں۔ ہمارا معاملہ تو یہ ہے کہ ہم تو لیس ہو کر کے میدان میں اترتے ہیں کہ ہندی میں کیا کہا گیا، گجراتی میں کیا کہا گیا، بنگالی میں کیا کہا گیا، اگر اس کی تاریخ ہمارے سامنے نہیں ہوگی تو ہم علامہ کو اسٹیبلش نہیں کر سکتے۔ تو علامہ کی یہ آواز ہے، اور اس کے علاوہ بھی میں آپ سے عرض کرنا چاہوں گی، اگرچہ پوری کتاب ہے لیکن علامہ کی بصیرت میں جو پیشن گوئیاں ہیں وہ یہاں موقع نہیں ہے۔ اگر میں ہندوستانی سماج اور عالمی سماج کا ذکر کرنا چاہوں کہ آج ہمارے آپ کے سامنے جو کچھ سرزد ہو رہا ہے آفاقی سطح پر، کون سی بشارت ہے یا کس مسئلے کے بارے میں اقبال نے نہیں کہا ہے۔ اور میں بات مختصر کرنا چاہتا ہوں۔ اب آپ بتائیں کہ اقبال کو ہم نے پسند کیا، آپ نے پسند کیا، ایک بڑا طبقہ یعنی جمہور طبقہ، جمہور جو ہندوستان بستا ہے وہ بھی مجبور ہے اقبال کو اپنانے کے لیے۔ میں ابھی اردو کی اور انگریزی کتابوں کو ذکر کر رہا تھا، اقبال پر ہندی میں لکھی جانے والی کتابوں کا ایک انبار ہے، ہندی میں ان کی شرحیں لکھنے جانے کا ایک سلسلہ ہے، ظاہر ہے ایک بڑے طبقے کی زبان ہے۔ میں نہیں کہتا، اہل فنون کہتے ہیں کہ گایتری منتر کا اتنا خوبصورت ترجمہ جو علامہ نے کیا ہے ہندوستان کی کسی بھاشا یا کسی زبان میں نہیں ہو سکا ہے۔ اب جو سنسکرت نہیں جانتا ہے تو کیا اردو میں منظور صورت میں گایتری منتر کے گرد سے آپ اسے بچا دیں گے؟ یا میں کوئی بڑی بات نہیں کہہ رہا ہوں، آپ یہ نہ کہ میں بہت کوئی پوسٹر بنا کے پیش کر رہا ہوں۔ جس کو سنسکرت نہیں آتی گایتری منتر سنسکرت میں ہے نا، جس کو ہندی نہیں آتی مان لیجیے تھوڑی بہت اردو آتی ہے، تو اب اقبال کی اس نظم کا سہارا لے کر کے وہ سورج نکلتے ہوئے سورج کو پانی چڑھاتا ہے۔ معافی چاہتا ہوں، کیا کسی شاعر کو یہ رتبے بلند ملا اور کس کے ہاتھوں ملا؟ وہ طبقہ جو اقبال سے زیادہ واقف ہو ایسا نہیں ہے۔ اور اقبال کی عظمت دیکھی کہ اقبال نے جاوید نامے میں فلک چہارم پر جہاں حضرت کو پیش کیا ہے، تحسین محمد، معافی جگہ یہ شرعی مسئلے کا میں ذکر نہیں کر رہا ہوں لیکن اقبال کی کشادہ دلی کا ذکر کر رہا ہوں، تحسین محمد کے ساتھ تحسین گوتم بھی ہے۔ دنیا کی ایک بڑی آبادی جو گوتم بدھا کو یقین کرتی ہے، کیا اس عظمت کی منحرف ہو سکتی ہے؟ ہم آپ تو ہو سکتے ہیں کہ اقبال بڑا گڑبڑ کیا، لیکن کم سے کم ان کے عقیدے کی ترجمانی ہو رہی ہے کہ گوتم بدھا کو اس طرح میں دکھایا ہے جہاں پیغمبر اعظم و آخر، اور یہی نہیں، اور ذرا آگے بڑھیے، وشوامتر بھی یہی دکھائی دیتے ہیں۔ وشوامتر ہندوؤں کے بڑے دیوتا ہیں، اور یہ بات میں کہتا ہوں ہاتھ دل چلانے کے لیے، ان کے ہاں یہ تصور نہیں ہے۔ ہندوستان کے کسی اور ادب میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہندی میں 2-3 نظمیں ضرور ہیں، لیکن حضرت کو اس منصب عظمیٰ پر کسی دوسرے ادب میں نہیں دکھایا گیا۔ وہ اقبال ہی کا مصرع ہے کہ مسلمان کے ضرور میں ہے طریقہ دل نوازی کا، تو جو ہماری جو دل نوازی ہے یہ اس کا ایک اظہار، ادنا اظہار جو ہے علامہ کے ہے۔ تو جب کبھی گوتم بدھا کو لکھا جائے گا، جب کبھی گرو نانک کو جو آپ کا ایک پڑوسی اسٹیج ہے ہندوستان کی کسی اور زبان میں گرو نانک پر ایسی عقیدت مندانہ نظم نہیں ہے جو علامہ نے 1904 میں بنا، 1900 میں ہے نا، 1904 کے آس پاس ہے۔ تو علامہ کا کلام تو میں آپ سے کروں کہ ایک دریائے بے قرار ہے،
ये कोई मुबादला से बात नहीं। अब ये हस्ब तौफीक पर है कि हम उसमें से क्या चुनते हैं। और चूँकि इतनी जिहाद है कि देखिए कम्युनिस्ट हजरात अपने पसंदीदा तस्वुरात को इकबाल के कलाम से लेते हैं, नॉन कम्युनिस्ट हैं वो भी, हम हैं हम भी, और हमारे जो और जहली जो फिरके हैं वो भी। और हद ये है कि वो बाज़ लोग ज़रा और भी ताबीर कर लेते हैं कि एक बात तो तफसीली भी थे, एक बात तो बरेली भी थे, एक बात तो देवबंदी भी थे, एक बात तो कादियानी भी थे, और एक बात यूँ थे। तो गरज कहना कि इकबाल ने दूसरा कहा था दाग के मरसे में होंगे ख्वाब जवानी तेरी ताबीरें बहुत। तो इकबाल के अशार की जो ताबीरें हैं वो कसरत ताबीर से कभी ख्वाब परेशान हुआ करता है। चुनांचे इकबाल भी इसी परेशानी में, जिसका जो जी चाहे इकबाल के अशार से अफकार से अपने नज़रिए की हिमायत हासिल कर ले। और बड़े फनकार की हमारे नाक़दीन मुत्तफ़िक़ हैं कि अजीम फ़न की ये पहचान, इसलिए उसकी अबदियत इसी में शामिल है। और उसकी अबदियत इसी में शामिल है कि हम भी कुछ अपने पसंद के, आप भी कुछ अपने पसंद के। और आपको याद है कि अभी जो किताब आई है सरूर साहब की, सारी मुस्लिम साहब की, हिंदुस्तान में फिराक जैसा शायर, बड़ा शायर, इकबाल का सख्त तरीन नाम थे, सख्त तरीन नाम थे। और इकबाल पर जितने ख़राब मज़ामी लिखे हैं मेरे दानिश में किसी शायर ने नहीं लिखे थे, लेकिन इसके बावजूद भी वो एतराफ़ करते हैं कि पूरे एशिया के तमाम शायर मिल करके भी इस गज़ल का जवाब लिखना चाहें तो नहीं बन पड़ेगा। न सलीक़ा मुझ में करीम का, न तरीक़ा तुझ में खलील का। ये फिराक के अल्फाज हैं। पूरे एशिया के शायर मिलकर भी इस गज़ल का जवाब लिखना चाहें तो नहीं लिख सकते। अच्छा, अब दूसरी तरफ आप नज़र फरमाएं कि चलिए इकबाल के अशार से तो हम गुरेज़ा हैं, सारी अफकार से हम गुरेज़ा हैं, इकबाल की फ़िक्र को नहीं मानते कि खुदी क्या है, बेखुदी क्या है, और ये मर्द मोमिन क्या है, ज़मान व मका क्या है। लेकिन बड़े से बड़ा नाक़िद इकबाल की शायरी के शहर में ऐसा गुम होता है कि उससे फिर निकल नहीं पाता। जितने बड़े लोगों ने इकबाल पर तनकीद की है, मैंने अभी मजरूह गुरपुरी का जिक्र किया, सारी तनकीदों के बावजूद ये कहते हैं कि इकबाल का कोई शेर नहीं जो साज के नाजुक से नाजुक तार पर न गाया जा सकता। और यही हाल उन दोस्तों का भी है जो तरक्की पसंदी के नाम पर इकबाल के अफकार से तो उनको इनकार है, लेकिन इकबाल की शायरी और ज़ाहिर की इतना अजीम शायर, इतना बड़ा शायरी के जितने रूस हो सकते हैं या जितने पहलू हो सकते हैं, अगर देखना हो तो इकबाल की शायरी देखिए। छोटी शायरी, बड़ी शायरी, छोटे मिसरे, बड़े मिसरे, एक ख्याल। और बड़ी बात मैं आपसे ये करूँ कि किसी शायर के यहाँ तफक्कुर, तफकीर या फिक्र जज्बे का हिस्सा नहीं बन सका। फ़लसफ़ा कभी जज्बे का हिस्सा नहीं बनता, और फ़लसफ़ा जब जज्बे का हिस्सा बनेगा तो फ़लसफ़ा मादूम हो जाएगा। या शायरी भी अगर फ़लसफ़े की मोहताज हो जाए तो फिर वो शायरी क्या हो। लेकिन इकबाल का आप यकीन मानिए, हमारे सारे नक़ादों ने लिखा है कि इकबाल की अज़मत का तमाम तर राज उसके हुस्न इंतज़ार में है, फ़िक्र और शेर के इंतज़ार में। इकबाल ने खुद इक़रार किया है, फ़लसफ़ा और शेर की और हकीकत है क्या, हरफ़े तमन्ना जिसे कह न सके रूबरू। ये एक पहलू था। अब आप ताबीर का मैं जिक्र कर रहा हूँ, कांग्रेसी लिखेगा तो इकबाल की ताबीर अपने तौर पर करेगा, देवबंदी लिखेगा तो अपने तौर पर ताबीर करेगा, और हजरात शिया लिखेंगे तो इकबाल की ताबीर अपने तौर पर करेंगे। उस सेमिनार का जिसका डॉक्टर ने जिक्र किया, मैंने रहमानी सेमिनार था, मेरे बहुत अच्छे दोस्त डॉक्टर फजल इमाम रिजवी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर, उन्होंने बहुत अच्छा मज़मून लिखा और उसमें सिर्फ ये साबित किया कि इकबाल के मर्द मोमिन का तस्वुर जो है हज़रत अली करमुल्लाह वजह की ज़ाती गिरानी। रशीद अहमद सिद्दीकी ने लिखा कि इकबाल के मर्द कामिल का तमाम तर हिसार ज़ात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब यह है बड़े कलाम की बड़ी पहचान कि हम अपने मतलब की बात निकालें, आप अपने मतलब की बात निकालें, और यही ताबीर और यही तफ़हीम इकबाल के कलाम का वो जादू है। प्रोफेसर मसूद सर खान ने एक बड़ी अच्छी बात लिखी, वो मैं आपको सुनाना चाहता हूँ
یہ ایک سچائی ہے اور بڑی سچائی ہے. جب کبھی اقبال کے سخت ترین ناقد اقبال پر حملہ کرتے ہیں تو انہوں نے لکھا ہے کہ اس وقت اقبال کی فکر ڈھال بن جاتی ہے، اور جب ان کے فلسفے پر تنقید ہوتی ہے تو اقبال کی شاعری صفر کا کام ہوتی ہے. تو یہ شاعری اور فلسفہ ایسا ہم آمیز ہوا ہے. اور میں آپ سے تھوڑی سی شبہت رکھتا ہوں، آپ حضرات مختلف ادبیات سے واقف ہیں، آپ بھی ذرا تلاش کریں، ذرا ڈھونڈیں کہ دنیا کی ادبی تاریخ میں کیا فلسفہ اور شاعری اس طرح ہم آمیز ہوئے. میں تو آپ سے بہت چھوٹی بات کرتا ہوں، کیا کوئی فلسفی شاعر بن سکا ہے؟ میں یہ نہیں کہتا کہ شاعر فلسفی بن سکا ہے. کوئی فلسفی تخلیق کی اس رفت پر پہنچ سکا ہے، اس لیے کہ وہاں تو فلسفہ بیکار ہو جائے گا. دنیا کے جتنے فلسفی ہیں ان کے سارے شاہکار یا ان کے سارے افکار جو ہیں وہ نثر میں محفوظ ہیں. لیکن اقبال کا کمال یہ ہے کہ پورے تفکیری نظام کو جذبے میں اس طرح ڈھالا ہے کہ عجوبہ دنیا کا ایک عجوبہ بن گیا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ ہمارے نصابات میں ہر جگہ کوئی ایسی یونیورسٹی نہیں جس میں اقبال نہ پڑھایا جاتے ہو. اور اس شان سے کہ ظاہر ہے جب ہم غزل پڑھائیں تو اقبال کی غزل کے بغیر اردو غزل گوئی کی تاریخ نامکمل. اور میں یہاں وقت نہیں لینا چاہتا کہ یہ آپ کی امانت ہے. آپ بتائیں کہ غزل کی تاریخ میں جو اقبال نے اقتصابات کیے ہیں وہ کسی شاعر سے نہیں بن پڑے، اور یہ کام بڑے جوخم کا تھا. بقول رشید صاحب کی کہ یہ معمولی یا ادنا درجی یا دوم درجی یا سوم درجے کے شاعر کا یہ کام نہیں ہو سکتا ہے کہ جہاں الفاظ کا جامع تن پڑ رہا ہو. اقبال کو یہ شکایت تھی کہ اقبال جن تصورات کو، جن خیال کو پیش کرنا چاہتے تھے، اکثر الفاظ ساتھ نہیں دیتے، اور اسی لیے اقبال کو ایک نئی زبان بنانا. وہ سارے الفاظ جو ہمارے آپ کے سامنے ہیں پرانے الفاظ رائج تھے، لیکن اقبال نے ان میں رنگ ایک نیا معنی مفہوم کیا. فروزاں ہے سینے میں شمع نفس مگر تاب گفتار کہتی ہے بس. یا اس سے بڑی بات انہوں نے فارسی میں کہی ہے کہ اگر ایک لمحے کے لیے اگر تم میرے دل میں اترو تو شاید میری بات در حرف نمی گنجد ہی معنی پیچیدہ. اعظم صاحب، در حرف نمی گنجد ہی معنی پیچیدہ، یہ معنی پیچیدہ حرفوں میں نہیں سما سکتا. اگر تمہیں سمجھنا ہے ایک لہجہ بدل درشو، تاکہ تو ایک لمحے کی طرح میرے دل میں تو اترو تو شاید تم پر یہ منکشف ہو کہ میں کیا کہنا چاہتا ہوں. یہ شاعری وہ ہے جہاں معافی چاہتا ہوں یہ کہنے کے لیے، وجدان نہیں، جہاں الہام کی منزل شروع ہوتی ہے. اور جب شاعری الہام کی منزلوں کو چھو لے تو پھر اس پر زوال آنے کا، ہندوستان ہو، پاکستان ہو، کوئی اور علاقہ ہو، نہ وہ اسے سمجھ سکے، نہ اس کو خاطر لا سکے، یہ اس کی بد توفیقی ہے. یہ بات ذہن میں اس کی بد توفیقی ہے. اس لیے ہم نے نصابات میں تمام یونیورسٹی نصاب نے اسے لازمی قرار دیا. اس لیے قرار دیا ہے کہ اقبال تنہا شاعر ہے کہ جس کے ہاں تقریباً 1600 حوالے ہیں. رومی کا نام ہمارا اردو کا بچہ نہیں جانتا ہے، برگسا کا نام نہیں جانتا کہ برگسا کیا بلا ہے. حافظ خان شیرازی ایک شاعر ہے، لیکن آپ یہ دیکھیے کہ وہ آیات، وہ احادیث نبوی، وہ اشعار، وہ تلبیحات، وہ اشارے جو اقبال کے ہاں ہیں، جن سے بڑی شاعری لازوال بنتی ہے، جن سے شاعری کلاسیکیت کے مرتبے کو پہنچائی ہے، وہ اقبال کے ہاں تقریباً 1600 ایسے حوالے ہیں جو اقبال کی شاعری ہیں. اور میں آپ سے بلا دلیل عرض کرا ہوں کہ مولانا رومی کے ہاں بھی ایسے حوالے تھے، اس کثرت سے حوالے تھے. اس لیے میں نے موقع پر دلی میں کہا تھا تو اخبار والوں نے بڑا اچھالا کہ مسلم گھروں میں ہماری میزوں پر یا ہمارے شیلف پر قرآن پاک، حدیث نبوی تو ہوں ہی لازمی ہے. اگر کلام اقبال ہو تو شاید ہماری بھی تقدیر بدل جائے. اب نصاب کی وجہ سے دیکھیں آپ سے بتا چکی ہوں، ٹیچر کو کر رہا ہوں کہ ہم اردو کے طالب علم بھی بتاتے ہیں کہ ہاں یہ فارسی شعر کیا ہے،
یہ حوالہ جو ہے ان کی شاعری کو ہے، یہ حدیث کہاں واقع ہوئی ہے، یہ آیت ہے، اس کا کیا مفہوم ہے. تو گویا ہم طالب علم کے اس خالی دامن میں کچھ ڈال دیتے ہیں اور صرف اقبال کے بہانے آتے ہیں. آپ ایمانداری سے بتائیے کسی اور شاعر کو پڑھا ہم اس کے علمی افق کو اونچا کر سکتے ہیں؟ اس لیے اس نسل کو جو محافظ بھی ہے اور جو مستحق بھی ہے اقبال کے واسطے سے، اور آخری بات میں آپ سے کر رہا ہوں، اقبال ہی یہ مجبوری آپ اگر سمجھے تو میں یہ سمجھوں کہ شاید تیرے دل میں اتر جائے میری بات. ہم اقبال کے بہانے وہ سب کچھ کہتے ہیں جو اقبال کے بغیر نہیں کہہ سکتے. اگر آپ اس ارض ہند کی فضا اور زمین سے واقف ہیں، ہم اقبال کے بہانے وہ سب کچھ کہہ دیتے ہیں جو کسی اور شاعر کے وسیلے سے نہیں کہہ سکتے یا کہنے کی اجازت نہیں ہوتی. اس لیے اقبال سے ہم کیسے دستبردار ہو سکتے ہیں؟ مولانا وحید الدین صاحب نے لکھا، بہرے کہ میں ابھی ان علماء کا ذکر نہیں کرنا چاہتا، انہوں نے لکھا کہ ہندوستانی مسلمانوں کی ساری نحوست یہ اقبال کی لائی ہوئی ہے. اب وہ آپ کے پر اگر معطوف کروں تو کیا کہوں؟ پروفیسر گیان چند جین صدارت فرما رہے تھے، میرا ایک توسیع لیکچر عثمانیہ یونیورسٹی میں تھا. وہ کہتے تھے کہ میں اقبال شاعری کا تو قائل ہوں لیکن اقبال کے افکار کا قائل نہیں. اس گفتگو کے بعد میں نے صرف یہ بات کہی تھی، آپ بتائیں یہاں کی جو شدت پسند جو جماعتیں ہیں، فرقہ پرست جو جماعتیں ہیں، ظاہر ہے کہ ہر جماعت کے پاس نوجوانوں کی ٹولی ہے اور نوجوانوں کے خون گرم کے بغیر، خون دہقہ نہیں، نوجوانوں کے خون گرم کے بغیر کوئی جماعت کارگر نہیں ہو سکتی. چنانچہ وہاں ہر جماعت کے پاس یہ ینگسٹرز کی یہ جماعت ہے. جب آپ چپ و راست کی بات کریں گے، کیا کوئی شعر ان کو سنا کر کے ان کی رگوں میں حرارت پیدا کر سکتے ہیں؟ چاہے وہ RSS ہو، ہم ہوں، آپ ہوں، کانگریس ہو، BJP ہو. حرارت پیدا کرنے کے لیے اقبال کے شعر ہی کام دیں گے، شلوک کام نہیں دے گا. تو وہ جماعت بھی کیسے اقبال کو نظر انداز کی تھی. تو اس دن ڈاکٹر گیان چند جین نے کہا کہ ہاں آج ہم نے یہ سمجھا کہ اقبال کی فلسفے کی ضرورت ہے. اور یہ دیکھیے علامہ شبلی نے تو یہ لکھا تھا کہ میری عمر کا آخری حصہ سیرت النبی لکھ کر کے گویا ہم نے اپنے منزل مراد کو حاصل کر لیا. خدا کا شکر ہے کہ خاتمہ بالخیر ہونا تھا. گیان چند جین نے جب تک، پروفیسر گیان چند جین نے جب تک علامہ اقبال پر اتنی اچھی کتاب نہیں لکھی تب تک کوئی دوسری کتاب کی توفیق نہیں ہوئی. اب اسی سلسلے میں یہ آخری بات آپ سے کروں کہ ہندوستان کی بات میرے کشمیر یونیورسٹی کے وائس چانسلر صاحب تشریف فرما تھے، جدید ترین صاحب. اب مسلم دانشوری کی پہچان اقبال اور صرف اقبال ہے، جس کو ہماری صفوں میں دانشور بننا ہوگا، اقبال کے بغیر بفر نہیں ہوگا. اب آپ سنیے، سید حامد IAS بھائی دانشور تو پہلی صف میں یہ ہوتے ہیں، سید حامد، شمس رحمان فاروقی، اور اس سے پہلے چھوڑ دیجیے پروفیسر انصاری ڈاکٹر انصاری ایک دوسرے صاحب ہیں IAS آفیسر. اور تو اور کانگریس پارٹی کا جو گورنر، 2 ریاستوں میں گورنر رہا ہوگا، آپ سوچ سکتے ہیں کس حیثیت کا. اور مسز گاندھی کا جو فرسٹ سیکریٹری رہا ہوگا کس زمانے میں، جب وہاں وہ لاگو ہوا تھا 77 سے پہلے، جب ایمرجنسی لاگو ہوا تھا تو ان کے سیکریٹری جو تھے وہ جناب مظفر حسین برنی تھے. اور ایمرجنسی ختم ہونے کے بعد 2 علاقوں کے 2 صوبوں کے گورنر رہے. ان کی بھی نجات اقبال پر لکھنے کے بعد ہی ہوئی. اور اتنا بڑا کام کیا کہ ہندوستان کا کوئی بھی اقبالی اسکالر نہ کر سکا کہ 1750 خطوط کو 4 جلدوں میں شائع کیا. میں جو بات آپ سے کر رہا تھا کہ ہماری دانشوری کی بھی پہچان ہے، چاہے وہ وائس چانسلرز ہو. میں کشمیر کا ذکر نہیں کرتا کہ کشمیر کا تو ہر وائس چانسلر، پروفیسر حامدی کشمیری تھے تو حرف راز لکھ کر کے انہوں نے گویا اقبال سے اپنی نسبت قائم کی. سید حامد نے بھی علی گڑھ یونیورسٹی کے وائس چانسلر، انہوں نے اقبال پر لکھ کر کے اپنی عقیدت مندی کی تکمیل کی. اور برنی صاحب کی مثال میں دی،
غرض IAS آفیسر ہو، عالم دین ہو، اور اردو کا کوئی ایسا ناقد نہیں ہے کہ جس نے اقبال پر لکھ کر کے اپنی عظمت میں اضافہ نہ کیا. اردو کا کوئی ناقد نہیں ہے جو ہمارے اس منظر نامے میں ہمارے معاصر میں موجود ہے. کلیم الدین کا میدان یہ نہیں تھا، اسلوب صاحب کا میدان یہ نہیں تھا، اور ایسے ہی انگنت ادیب و دانشور ہیں کہ جنہوں نے اقبال کو ضرور لکھا ہے. اور میں آپ سے کہتا ہوں کہ اقبال کی ان جہات کا احاطہ کیے بغیر ہماری دانش و بینش میں اضافہ نہیں ہو سکتا ہے، اور ہوگا تو صرف اقبال کے مطالعے سے ہوگا. ابو ایک فرمائش ہے کہ نصابات میں اقبال آغاز ارتقا. میں سمجھتا ہوں کہ یہ کہنے کے بعد کہ اقبال ہمارے نصاب کا ناگزیر حصہ ہے، صرف اردو کا ہی نہیں. یہ فارسی والوں نے بھی ذرا دیر میں محسوس کیا. آپ یقین مانیں کہ جس کے لیے تو اقبال کہا کرتے تھے کہ فارسی تو غالب کہا کرتے تھے کہ اگر کبھی خلوت میسر ہو تو زبور عجم پڑھو. مراد یہ ہے نوائے من با عجم آتش کوہن افروخت، عرب سے نوائے شوقم ہنوز کیا بے خبر ہے کہ وہ فارسی پر تو ناز کرتے رہے، لیکن فارسی کے اساتذہ نے ایک مدت تک نظر انداز کیا، لیکن زمانے نے ثابت کیا، اور وہ بھی ایرانیوں کے مطالعے کے بعد جنہوں نے اقبال کو اقبال لاہوری کہا، کہ اب ان کے لیے بھی اقبال ایک لازمہ جزو نصاب بن گیا. چنانچہ ہندوستان کی دانشگاہوں چاہے وہ علی گڑھ ہو، دلی ہو، جامعہ ہو، فارسی کے نصابات میں اقبال کا ایک پورا پیپر شامل ہے. اور یہ کہنے کے بعد کوئی ضرورت نہیں رہتی کہ فلسفہ ہو یا سیاسیات. اور حد یہ ہے کہ میں آپ سے ذکر کروں، ایک محفل میں نے ذکر کیا، اس پورے بر صغیر میں معاشیات پر جو پہلی کتاب لکھی گئی اردو میں وہ علامہ کی تھی. اور ایک آپ سے اندازہ لگائیں کہ میرے معاشیات کے پروفیسر سے کہا، پروفیسر امین جو کشمیر یونیورسٹی میں ہے، کہ آپ اس پر کیوں نہیں غور فرماتے؟ اور اس کتاب کے جو مباحث ہیں وہ ایسے ویسے نہیں ہیں. اگر آپ ہندوستان کی جدید تاریخ پر نظر رکھیں تو جب یہ فیملی پلاننگ کا سلسلہ شروع ہوا، ظاہر ہے یہ ایمرجنسی کے زمانے میں یہ جب بزور شمشیر یہ عائد کیا گیا، اقبال کی اس کتاب کے حوالے بھی معیدین اور مخالفین ڈھونڈ کے لائے کہ علامہ اقبال نے تو 1903 میں یہ کہا تھا. اب اقبال کے ریلیونس کو ذرا نظر کرنا ہے. 1903 میں کہی ہوئی بات آج ہمارے سماجی علوم یا سماجی تاریخ میں ایک توقیر رکھتی ہے. میں آپ سے عرض کروں کہ اقبال ہمارے طلباء کے لیے، ہمارے نوجوانوں کے لیے اور امت کے ہر فرد کے لیے ایسے ہی لازمی ہے جیسے ہمارے عقائد میں وحدت و رسالت کا تصور ہے. اس لیے اگر جینا ہے تو جینے کے لیے کچھ ہمیں حاصل کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، اور خاص طور سے اس سماج میں. اور میں آپ سے عرض کروں کہ یہ تعبیر نہیں کی گئی تھی، اب ہندوستان کے سماج میں یہ تعبیر کی جا رہی ہے کہ اقبال کا فلسفہ خودی تو اس مغلوب یا غلام سماج کے لیے ایک روحانی طاقت کے طور پر اقبال نے پیش کیا. اور اگر یہ خودی کا فلسفہ نہ پیش کیا گیا ہوتا تو ہندوستان کی غلامی ابھی بہت دور تک ہمارا پیچھا نہ چھوڑا. غلام قوم کی خودداری کو مضبوط اور مستحکم تر کرنے کے لیے اقبال نے یہ فلسفہ پیش کیا تھا. اور ہمارے ناقدوں نے بھی اس کا اعتراف کیا ہے کہ فارسی زبان میں خودی کا فلسفہ غلام قوم کے لیے نزول یا تنزیل الہی سے کم نہیں، جس کے مؤثرات پر ہم نے بھی غور نہیں کیا ہے، چاہے وہ فرد کی انانیت ہو اور چاہے معاشرے کی اجتماعیت ہو. اور پھر آپ یہ دیکھیں کہ فرد اور معاشرے کا یہ تعلق کسی فلسفہ حیات میں بمشکل سے ملے گا جو اقبال نے پیش کیا. اب اس کے سرچشموں کی ایک درجن کتابیں. فیض آباد یونیورسٹی میں اقبال کے فکری سرچشمے پر ایک نوجوان شاعر نے کام کیا، جس کا ایڈیشن یہاں سے نہیں نکل سکا.
لیکن فکری سلسلوں خود میرے ایک طالب علم نے کہا کہ اقبال کی فکر کے مشرقی مصادر موضوع میں نے طے کیا، ایک ترقی پسند استاد پروفیسر قمر رئیس نے طے کیا تھا، فکر اقبال کے مشرقی مصادر آج ضرورت ہے، اس لیے کہ اقبال ہر زمانے اور ہر عہد کے لیے اتنا ہی اہم رہے گا، اس لیے کہ میں آپ سے کروں 100 سال کی تاریخ، ہماری ادبی تاریخ بتا رہی ہے کہ اقبال پر کتنے طوفان آئے، کتنے اعتراضات ہوئے، بقول ان کے کہ اب نہ فریدون باقی ہے نہ افراسیاب باقی ہے، کلام اقبال ضرور باقی ہے۔ شکریہ۔ تدافر کرنے اور ہماری حوصلہ افزائی، رات آپ نے علامہ کی اس دلبری اور جادوگری کے کچھ پہلو کہ ہندوستانی سماج میں کار فرما رہے ہیں، اس کے بارے میں سنا۔ اسی وجہ سے اسی ہال میں ہندوستان سے آنے والے ایک دانشور نے ایک بات کہی تھی، میں وہ دوہرا کر آپ سے رخصت چاہوں گا۔ انہوں نے سوال اٹھایا تھا کہ کیا ہندوستان کو چھوڑیے، باہر کے عالمی ادب پہ نظر دوڑائیے، کون ایسا آدمی دوسرا آپ کے پاس ہے جو بیک وقت 5 زبانوں کے شعریات کے دروازے کے خزانوں کے دروازے آپ پر کھول رہا ہے، اور صرف شعریات ہی نہیں، ان کے اسلوبی تجربے، ان کے مفاہیم، سنسکرت شاعری، اردو شاعری، فارسی شاعری، عربی کی شعری روایت اور انگریزی کی شعری روایت، ان 5 زبانوں کے خزانے ایک شخص اپنے شعر میں ان کے اسلوبی تجربے اور فنی محاسن کے ابلاغ کے ساتھ ایسا دوسرا کوئی آدمی ہمارے پاس نہیں۔ ڈاکٹر عبدالصمد صاحب نے بہت خوبی سے اس جادوگری کے مختلف پہلو ہم پر واضح کیے، ہم ان کو گزار ہیں۔ آپ کی شفا بھی کا بھی شکریہ۔ خدا ایک سیکنڈ ذرا سامنے دیکھیے گا۔ جناب ڈاکٹر صاحب